تو سال ہے 2026 اور سوال یہ ہے، کیا ایک 5 سال پرانا فون، خاص طور پر آئی فون 13 پرو، پاکستان میں آج بھی ایک سمجھدار خریداری ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ ہے نا؟ مطلب یہ فون صرف ایک پرانا ماڈل نہیں ہے، یہ ایپل کے ڈیزائن کے ایک خاص دور کا عروج تھا، ڈائنامک آئیلینڈ آنے سے ٹھیک پہلے کا دور۔ بالکل۔ تو آئیے اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اس کی کارکردگی، کیمرے اور بیٹری کی موجودہ حالت پر بات کریں گے، اور سب سے اہم، اس کے ساتھ جڑے ایک بڑے خطرے پر بھی بات کریں گے جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو کے اختتام پر پاکستان میں ہر سننے والا یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ فون ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ جب آپ آج اس فون کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو یہ اب بھی ناقابل یقین حد تک پریمیم محسوس ہوتا ہے۔ یہ نئے ٹائٹینیم ماڈلز کی طرح ہلکا نہیں، بلکہ اس میں وہ سرجیکل گریڈ سٹین لیس سٹیل کا ایک ٹھوس احساس ہے جو اسے بہت مضبوط بناتا ہے۔ اور جو چیز یہاں دلچسپ ہے وہ اس کی اسکرین ہے۔ ہاں، اس کی اسکرین یہ کوئی عام اسکرین نہیں، یہ 120 ہرٹز پرو موشن ڈسپلے ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سکرول کرتے ہیں تو سب کچھ مکھن کی طرح ہموار محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو آج بھی بہت سے نئے نان پرو فونز میں نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فون آج بھی پرو محسوس ہوتا ہے۔ اور پرفارمنس کا کیا؟ اس میں A15 بائیونک چپ ہے۔ نام پرانا لگ سکتا ہے، لیکن روزمرہ کے استعمال میں کیا یہ آج بھی تیز ہے؟ اچھا سوال ہے۔ روزمرہ کے استعمال میں یہ آج بھی بجلی کی طرح تیز ہے۔ ایپس فوراً کھلتی ہیں اور گیمنگ بھی حیران انگیز طور پر اچھی ہے۔ اچھا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس کے بینچ مارک سکورز 2026 میں آنے والے کئی نئے مڈ رینج فونز کے برابر ہیں۔ اوہ واو! ایک الٹرا وائڈ اور ایک اصلی 3x ٹیلی-فوٹی زوم لینس۔ اچھی روشنی میں تصاویر آج بھی شاندار آتی ہیں۔ لیکن اس کی خاصیت تفصیلات میں ہے۔ اس کا مین لینس کم روشنی میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہے، جو آئی فون 12 پرو سے بھی 2.2 گنا زیادہ روشنی جذب کرتا ہے۔ اچھا۔ اور الٹرا وائڈ لینس ایک ناقابل یقین میکرو کیمرے کا کام بھی کرتا ہے، جس سے آپ کسی چیز کے 2 سینٹی میٹر تک قریب جا سکتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اور تخلیق کاروں کے لیے اس میں اب بھی ایپل پرو را اور پرو ریز ویڈیو جیسی پروفیشنل خصوصیات موجود ہیں۔ بالکل۔ یہ حیرانہ کن ہے کہ اس قیمت پر ایک پرانے فون میں اتنی اعلیٰ معیار کی ویڈیو ریکارڈنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ بلا شبہ اس کا کیمرہ سسٹم ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ فون آج بھی اتنا پرکشش ہے۔ اس کی قیمت کے لحاظ سے یہ اپنی کلاس سے کہیں بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کامل نہیں ہوتی۔ ایک 5 سال پرانے فون کی سب سے بڑی حقیقت اس کی بیٹری ہے۔ بالکل، اگر کوئی استعمال شدہ فون خریدتا ہے تو اس کی بیٹری ہیلتھ تقریباً 72% کے آس پاس ہو سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بمشکل دوپہر تک چلے گی۔ جی، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ فون خریدتے وقت بیٹری بدلنے کی لاگت کو ذہن میں رکھا جائے۔ اچھا۔ پاکستان میں ایپل سے معتبر تبدیلی تقریباً 40,000 روپے کی ہو سکتی ہے، جبکہ اچھی کوالٹی کی تھرڈ پارٹی بیٹری وہ آپ کو 20 سے 25,000 روپے میں مل سکتی ہے۔ اور وہ کام ٹھیک کرتی ہے؟ جی، وہ تقریباً اصل جیسی کارکردگی دیتی ہے۔ ایک نئی بیٹری اسے دوبارہ پورے دن چلنے والا فون بنا دیتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، سافٹ ویئر کے لحاظ سے یہ فون تازہ ترین iOS 26 کو بہت آسانی سے چلاتا ہے، اور اسے ممکنہ طور پر 2027 تک یعنی iOS 28 کی اپڈیٹ بھی ملے گی۔ جی، امکان یہی ہے۔ ایپل کی طویل مدتی سپورٹ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سمجھوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس فون کو ایپل کی نئی آن ڈیوائس AI یعنی ایپل انٹیلیجنس نہیں ملے گی۔ اوہ! اس کے لیے A17 پرو چپ کی ضرورت ہے، جو اس میں نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی پہلے ہی چیٹ GPT جیسی تھرڈ پارٹی ایپس استعمال کرتا ہے تو شاید اسے اس کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو مطلب آپ مہنگے نئے فونز پر لگنے والا ایپل AI ٹیکس بچا سکتے ہیں؟ بالکل، آپ یہی سمجھ لیں۔ اور آخر میں لائٹننگ پورٹ 2026 میں یہ پرانا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جب پوری دنیا USB-C پر منتقل ہو چکی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تو ہے۔
اس کی ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار بہت سست ہے، جو ویڈیو بنانے والوں کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اسے خریدنے کا فیصلہ کرے، ایک بہت سنگین خطرے پر بات کرنا ضروری ہے۔ اسے گرین اسکرین آف ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ جی، اور یہ اس ماڈل کے ساتھ ایک حقیقی اور دستاویزی مسئلہ ہے۔ اچھا؟ یہ ایک ہارڈ ویئر کی خرابی ہے جس میں فون کی اسکرین اچانک سبز، پیلی یا سفید ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تو ایک لاٹری کی طرح ہے پھر۔ بالکل، ہو سکتا ہے آپ کے فون کے ساتھ کبھی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ اگرچہ کچھ رپورٹس کے مطابق ایپل نے وارنٹی ختم ہونے کے بعد بھی کچھ اسکرینیں مفت میں تبدیل کیے ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس مسئلے کا مطلب ایک مہنگا اور پیچیدہ مرمت کا عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس فون کو خریدنے کا سب سے بڑا جوا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اسے مختلف لوگوں کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسے خریدنے کا سوچ رہا ہے تو یہ ایک پیچیدہ ہاں ہے۔ یہ ایک زیادہ خطرے والا، زیادہ انعام والا سودا ہے۔ آپ کو 95,000 سے 1,20,000 روپے میں ایک بہترین ڈسپلے اور کیمرہ ملتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ اسکرین کے خطرے کو قبول کریں اور بیٹری کی تبدیلی کے لیے بجٹ بنائیں۔ بالکل صحیح۔ اور ان کے لیے جو پہلے سے ہی یہ فون استعمال کر رہے ہیں، انہیں اپ گریڈ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ یہ فون اب بھی ایک بہترین ڈیوائس ہے۔ تو بس بیٹری تبدیل کروائیں۔ جی، بس بیٹری تبدیل کروائیں اور آپ اس سے مزید 2 سے 3 سال آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہا ہے؟ روزمرہ کے استعمال میں نئے ماڈلز میں کوئی زمین آسمان کا فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اچھا۔ صرف تب اپ گریڈ کریں جب آپ کو USB-C، ہلکے وزن یا پھر ایپل انٹیلیجنس کی شدید ضرورت ہو۔ آخر میں آئی فون 13 پرو نے وقت کے ساتھ اپنی قدر کو بہت خوبصورتی سے برقرار رکھا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایپل ایک ڈیزائن اور فیچر سیٹ کو بالکل صحیح بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جی، اور یہ فون ٹیکنالوجی کے ایک دوراہے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ پری AI اور پری USB-C دور کا عروج ہے۔ 2026 میں اسے منتخب کرنا صرف پیسے بچانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کے بارے میں ہے کہ کون سی خصوصیت واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ صحیح۔ کیا ڈیوائس پر موجود AI ایک بہت بڑی قیمت کا جواز پیش کرتی ہے، یا اگلے چند سالوں کے لیے طاقتور ایپس کے ساتھ مل کر کافی اچھا ہارڈ ویئر ہی زیادہ سمجھدار راستہ ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔